الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم ومولانا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب سامعین محترم اسٹیج پہ جلوہ گر خطیب الاسلام علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب اور ہمارے قائد محترم کے درینہ رفیق شاگرد حضرت علامہ مولانا الحافظ حاجی محمد صدیق صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور بہت ساری چمکتی شخصیات جن کے نام سے میں واقف نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وارڈ سے لے کر ڈویژن سطح تک تمام ذمہ داران، میرے سر کا تاج، آپ سے آج یہاں کچھ بے ترتیب اور کچھ باتیں کرنے کے لیے یہاں ہمیں مدعو کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے اور ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا اے صدیق اتذکر یوم یومن، کیا تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن، وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الستُ بربکم، کیا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ وہ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں، ایسے آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے جہاں کہیں کسی کا بھی مقام نہیں۔ اور آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویندا ہے وہ عشق والیاں نو دیندا انج سرے، آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے۔ وہ صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ بال کیوں ہوتا؟ یہ تمنا کیوں تھی؟ ذرا سنیے گا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کس طرح ہوتے گا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، پھر فرمائے گا تم سب چلے جاؤ، اب صدیق کو اکیلے میں بلائے گا۔
کہ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے کہ صدیق اکیلا آ جائے. تو حضرت عمر فرماتے تھے جب وہ دیدار ہوگا کاش کہ عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا, چھپ کر وہ اکیلے زیارت ہو جاتی عمر کو. یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام, کیونکہ آپ کا مہینہ ہے. اور آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جڑا اس لینڈ تو اترے گا نا وہ ساڑی لینڈ دا نہیں, ساڑی لینڈ بے ترتیب ہوتے تک حضور تک جاندی. تے حضرت صدیق اکبر دا مقام قبیلہ بنی عمرو ابن عوف دے آپس سے ناراضگی ہو گئی. ساڑھے قائد گل کردے میں جے گل کر جاندے سن, میں ہن سن رہا سی کہ وہ گل ساڑھے واسطے مشل راہ. آپ نے فرمایا ناراضگی ہوئی, ناراضگیاں برامج ہوندیاں رہندیاں, دشمنیاں نہیں ہوندیاں. دشمنی اندے نال ہوندی جڑا حضور دا دشمن ہو جائے. برامج عباس ناراضگیاں ہوندیاں, صلح بھی ہو جاندیاں. دشمنیاں صرف انہاں نال جڑے میرے آقا و مولا دے دشمن ہیں, باقی اور ساڑی کسے نال دشمنی نہیں. تے فرماندے قبیلہ بنی عمرو ابن عوف وچ ناراضگی ہو گئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ دی صلح واسطے. تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تے نماز عصر دا وقت ہو گیا, مؤذن نے اذان دیتی, جماعت دا وقت ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نو سارے نے مل کر متفق علیہ اگے کیتا کہ تسی امامت دے مصلی تے کھڑے ہو. جدو حضرت صدیق اکبر نماز واسطے کھڑے ہو گئے تے دوران نماز اے امام صاحب دا مصلی, تے جدو مقتدی میرے آقا و مولا مقتدی بن کے تو نہیں آئے, امام بن کے آئے سارے دے, لیکن اس دوران میرے آقا و مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے. وقت ہو گیا تے میرے آقا و مولا تشریف لے آئے اس طرح, صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تسی سوچو کہ حضور پچھو آئے تو پھر صحابہ کو کس طرح پتہ لگیا حضور آ گئے. تو پھر ساڑھے قائد پڑھتے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں ہوئے قمیض, اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب. ساڑھے آقا و مولا جتوں گزرے خوشبوؤں دے ہلے ادھرے. ساڑھے صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے. خاندان تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبی بوالد نبی ویردی لرد محمد منکم بکھاؤ. ساڑھا خاندان کی سارے کائنات دے خاندان حضور دے نام تو قربان. میرے آقا و مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے. صحابہ نے تصفیق کی تھی, بعض کہنے اس طرح اور بعض کہنے اس طرح. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں دے ہوتے ہاتھ مارے. حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونے تو پیچھے دیکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تے صحابہ کہنے حضور دے ہوندے مصلی تے کوئی نہ کھلو سکتا. حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹن لگے. حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو, نماز مکمل کرو. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ چک دیتے, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے میرے واسطے ایک الفاظ فرمائے کہ صدیق میرے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز مکمل کراؤ. حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گیا. حضور دوران نماز مصلی امامت تے چلے گئے. حضور نے نماز مکمل فرمائی. نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تانوں کیا سی کہ تسی میرے مصلی تے کھڑے رہو تو تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی. حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ تواڈے مصلی تے کھڑے ہو کے تواڈے اگے ہو کے جماعت کراوے. بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا و مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تے آج تک باقی ہیں, وہ کہندے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے. اے اسلام. حضرت جناب صدیق اکبر آپ کی 2.5 سال خلافت ہے, اور خلافت دا نمونہ ریاست مدینہ دا پہلا حاکم. ذرا غور طلب ہے کہ ریاست مدینہ دا پہلا خلیفہ, ٹھیک ہے جی, پہلے میرے آقا مولا نے قائم کی تھی ریاست مدینہ, لیکن باقاعدہ پہلا خلیفہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر. حضرت عروہ فرماندے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت دی ذمہ داری آپ نے دے دیتی گئی, آپ نے نہیں فرمایا کہ میں خلیفہ بنا نہیں, میں نے بڑھا دیتا گیا. آپ فرمانے جتنا ہینڈ ان کیش سی, جنہوں کہنے جڑا مال و دولت آپ دے کول سی ظاہر,
کہنے دراہم و دنانیر اور سارے درم تے دینار آپ نے اس سے دن جس دن خلافت دی ذمہ داری اٹھائی سب نالوں پہلے بیت المال جمع کرا دیتے. یہ آپ کی خلافت دا آغاز ہے. ٹھیک ہے جی. اور خلافت دا بار اٹھان تو بعد جتھے علامہ اقبال بول اٹھیا کہنا آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینہ ما آمن الناس بر مولا ما کہنا جنہ دے سب نالوں وڈے اسلام تے احسانن آمن الناس بر مولا او ساڑھے ستور دے پہلے کلیمن. اور کہندے ہمت او کشت ملت راچوں ابر فرماندے آپ نے جڑی استقامت جڑی ہمت دکھائی نا او ملت اسلامیہ واسطے بارش بنی ہے. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر او حضور دے نال دوسرے نے اسلام وچ بھی غار وچ بھی بدر وچ بھی اور جتھے میرے آقا و مولا آرام فرما رہے ہیں اتھے بھی دوسرے صدیق اکبر ہیں. حضرت جناب صدیق اکبر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی سارے نے منن والے ہیں سارے نے منن والے. استاد صاحب فرماندے سن نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم چو غلام آفتابن ہماز آفتاب گویم. فرماندے ہیں نہ اسی کاڑے ہیں تے نہ کاڑیاں گلاں کردے ہیں اسی چمک دے ہوئے معبود دے غلام تے گلاں بھی چمک دی ہوئی کردے ہیں. ابو بکر صدیق کی گل کریے تے سینہ کھول کے کردے ہیں جب مولا علی کی گل کریے تے سینہ کھول کے کردے ہیں. اس واسطے نعرہ حیدری کسی تو دل ایک ذرا جتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سوچے ساڑھی کیونکہ راہ جو سدھی ہے ہاں وہ ساڑھے قائد سانو دس کے گہن فرمانے سن اے جڑیاں ذاتہ نے تحقیق واسطے نہیں اے ادب واسطے جدہ بھی نہ آئے گا جب پتہ لگے گا انہوں دی نسبت رسول اللہ نالے تا ساڑھیاں گردنہ اپنے آپ جھک جان گیا کہ حضور تسی ساڑھے آقا تسی ساڑھے مولا کیونکہ حضرت عمر حضرت بلال نو ویکھ کے کہتے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڑھا سردار اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کیتا بلال وہ بھی ساڑھا سردار کیونکہ دوون دی نسبت رسول اللہ نالے. نعرہ تکبیر زندہ آباد زندہ آباد حضرت جناب صدیق اکبر دی کی شان ہے کہ آپ دیئے 4 نسلیں صحابیاں حضرت ابو قحافہ خود جناب صدیق اکبر اور آپ دے بیٹے اور آپ دے پوتے 4 نسلیں آپ دیاں صحابیاں یعنی آپ دی اگو اولاد تے انہاں دی اولاد اے حضرت صدیق اکبر میں صرف اعزاز حاصل ہے. تے ہن آ جائیے خلافت مدینہ ریاست مدینہ دا والی کون ہوندا. حضرت جناب صدیق اکبر نے جتنی دیر خلافت کی تھی 2.5 سال جدو آپ دا وقت دنیا تو جان دا قریب آیا آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نو بلایا فرمایا تسی حساب کرو کہ میری 2.5 سال خلافت کی تنخواہ کتنی بڑھ دی. آپ نے حساب کیتا آپ نے فرمایا میری وراثت چو فلاں چیز بیچ کے اور ساری جڑی تنخواہ میں لئی بیت المال چو واپس جمع کرا اے صدیق اکبر. ٹھیک ہے. اور حضرت اما عائشہ فرماندیاں کہ جدو حضرت صدیق اکبر دنیا تو گئے تے آپ اس حالت چو گئے کہ آپ کو کوئی درم تے کوئی دینار نہیں سی. جدو آئے خلافت تے آپ تے تاجر سن کپڑے دے اور تجارت کردے سن باقی بھی کئی قسم کی تجارت روایات ہے کہ کافی تاریخ تجارتاں لیکن کپڑے دی مشہور ہے آپ تجارت کردے سن تے جدو دنیا تو گئے تے آپ دے کول کوئی درم تے دینار نہیں سن. حضرت صدیق اکبر جس ٹائم دنیا تو تشریف لے گئے کہ صحابہ کرام جمع صاحب ظاہر اساں دیکھیا کہ غم دے عالم کی ہوندا ساڑھے قائد گیا اساں دیکھیا سر تو جدو سائیں جاندہ پھر کی ہوندا پھر جنہیں بار خلافت اٹھایا سب نالو پہلے حضرت صدیق اکبر جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے کہ آپ جو صحابہ نہ گفتگو کردے سن تے صحابہ پوچھتے سن جناب تسی مسواک نہیں کردے انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا تواڈے منہ چوں نہ بھنے ہوئے کباب دی بو آندی. آپ نے فرمایا یار مسواک تو کردہ
لیکن جدو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے حضرت عمر نے تلوار چک کے اپنا غم مٹایا، کسی نے رو کے مٹایا، کسی نے ہجرت کر کے مٹایا، کوئی شام چلا گیا، ابو بکر رویا نہیں لیکن ابو بکر دا دل جل گیا۔ تاں میرے منہ چو بنے کباب دی بواندی کہ میرا دل چل گیا۔ تے بعض روایات چھے کہ جتھے حضرت صدیق اکبر لیٹ دے سن، آپ دی جڑی ہوتے چھت سی، اس آپ ظاہر پرانا زمانہ سی، قریب چھتاں ہوندیاں کچیاں چھتاں، کہندے سن کہ اس دے ورگے بالے جنہوں کہی دن، ورگے بالے وہ کاڑے ہو گیا سن، انہاں آمنا حضور دے ہجرت۔ پھر اس واسطے روایات جان کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا، کہ حضرت ابو بکر صدیق دی موت دا سبب حضور دا دنیا تو جانا، آپ اس طرح پگل گئے، آپ دا پگل دے آپ دی دنیا تو رخصت ہو گئی۔ اے حضور دا ہجرت دا مقام ہے۔ تے حضرت صدیق اکبر جو دنیا تو تشریف لے کے گیا، صحابہ کرام جمع، تے جناب سارے جمع، ایک حزن دا معاملہ، ایک غم دا معاملہ دیکھیا تے ایک دروازے نال دو چھوٹیاں بچیاں کھڑیاں ہو کے رو رہی ہیں۔ حضرت صدیق عزیز صدیق اکبر دا دنیا تو جانا صاحب ظاہر امت واسطے ایک اتنا بڑا غم سی، تے وہ بچیاں رو رہی ہیں۔ کسی نے انہوں نے پوچھا کہ تسی کیوں روندیاں؟ تانوں کی پتہ کون چلا گیا؟ انہوں نے کہا سانوں نہیں پتا، تہاڈا خلیفہ فوت ہویا، تہاڈا حاکم فوت ہویا، جناب صدیق اکبر فوت ہوئے، سانوں نہیں پتا، لیکن اسی یتیم ہاں، جدوں دی اسی یتیم ہویاں اے بابا ساڈے گھر آ کے ساڈیاں بکریاں دی چوائی کرتا سی، سانوں اتنا پتا ہے ساڈا چواوا مر گیا آج، اللہ آج ساڈا دنیا تو چواوا چلا گیا، آج ساڈا بکریاں چون والا کوئی نہیں۔ انہوں کو پوچھا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جدوں دے آپ خلیفہ بنے آپ ساڈے گھر آ کے صفائی بھی کرتے سن اور ساڈیاں بکریاں دا دودھ دھو کے سانوں دے کے جاندے سن۔ تے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر نو احسان دیتی کہ جناب صدیق اکبر او ہستی ہیں، او آپ دا مقام ہے کہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جتھے آپ ان جلوہ گر ہوں اتھے جا کے رکھ دیتی گئی آپ دی جسم مبارکہ نو، تے پوچھا گیا کہ جناب اجازت اندر آن دی، تے فرمایا جلدی کرو حبیب نو حبیب نال ملا دو۔ اے آپ دی شان ہے، اے آپ دا مقام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر ایک دن گشت کر رہا ہے، ریاست مدینہ دا جڑا والی ہوندہ نا بغیر پروٹوکول تو گشت کردہ، پہلے تا گل ہے، انہوں پروٹوکول دی لوڑ نہیں ہوندی۔ حضرت صدیق اکبر ظاہری مثال تو بعد حضرت عمر ایک دن گلی گشت کر رہا ہے، دیکھا ہے ایک بڑا ضعیف بوڑھا اپاہج وہ ایک گھر دے اندر لیٹے ہویا، آپ گئے، آپ نے دیکھا وہ بھکرا بلک رہا، آپ جلدی گھر گئے، گھر جا کے اندے واسطے نرم غذا تیار کروائی، جو بھی سی وہ تیار کروا کے جلدی لے کے آئے، تے آ کے اس دے منہ غذا جدو دیتی تے وہ تڑپ کے کہنے لگا صدیق دنیا تو چلا گیا۔ حضرت عمر رون لگ پائے، فرمایا بابا تینوں کہیں پتہ لگ گیا صدیق دنیا تو چلا گیا؟ آپ فرمایا بابا کہنے لگا وہ جڑے اپاہج سن وہ کہنے لگے کہ جدو صدیق اکبر میرے واسطے کوئی کھان واسطے شاہ لے کے آنے سن پہلے اپنے منہ پاندے سن کدھر گرم تا نہیں، آج پتہ لگتا میرے منہ سڑ گیا، میں لگتا صدیق دنیا تو ٹر گیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر دا مقام ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر دی اسلام واسطے جڑیاں خدمات ہیں ہوتا ہے کہ جدو غزوہ تبوک دا موقع بنیا تے حضرت عمر ادھا مال لے کے آئے، خیال کیتا کہ آج صدیق تو برتری لے دے ہوں گے، پھر شاعر بولیا کہنا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے کیا کہ آج حضرت صدیق اکبر کو سب برتری لے جانی، سبقت لے جانی مال دے معاملے کہ صدیق ہر معاملے سبقت لے گیا، آج کوشش کریے۔ حضرت صدیق اکبر جدو آئے کہ آپ اپنے گھر دا سارا مال لے کے آئے، سارا کچھ لے کے آئے، بلکہ جتھے نکرانچ کوئی شے پئی سی وہ بھی کٹھی کر کے لے آئے۔ پھر اللہ یا رسول اللہ یا علی یا حسین یا رسول یا رسول رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے رسول کے غلام ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے، حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا،
ساڈے قائد فرماندے سن کہ وہ قبول کرنے والے مالکاں دی مرضی، وہ جس کو جتنا مال لین، حضرت صدیق اکبر دا سارا مال قبول ہو گیا۔ حضرت عقیل انصاری صرف 2 کلو کھجور لے کے آئے۔ میرے قائد فرماندے سن جدو سارے دن اندر بیٹھتے سن فرماندے سن اے دنیا روندی کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد۔ فرمایا اے نو کہندے قیادت، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا سارا مال پیا، حضرت عمر دا ادھا مال پیا، حضرت عثمان غنی دے سینکڑوں اٹھتے گھوڑے پہن۔ فرمایا حضرت عقیل انصاری ساری رات کھو گیڑ کے یہودی دا 2 کلو صبح کھجوراں لے کے آئے، 1 کلو گھر دیتا تے فرماندے اس نو کہندے قیادت۔ میرے آقا مولا نے مثال دے دیتی، 1 کلو کھجور جدو حضور دی بارگاہ لے کے آئے، حضور نے صدیق اکبر دے سارے مال دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عمر دے ادھے مال دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، عثمان غنی دے مطلب سینکڑوں گھوڑا تے اٹھاں دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عبدالرحمن بن عوف دے سونے تے چاندی دے ڈھیراں دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی۔ پھر فرماندے سن کہ اس نو کہندے نے قیادت کہ حضرت عقیل انصاری نو فرمایا جڑا خلوص نال لے کے آئے گا اسی سارے مال دے اوتے 12 کر دیں گے، لیکن ایک گل دل نال اخلاص نال لے کے آوے۔ اسی طرح اسے غزوہ تبوک دا ایک واقعہ کہ حضرت ابو خزیمہ انصاری غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے، آپ گھر بیٹھے تے مطلب آپ دے گھر والے نے آپ کو کھانا پیش کیتا، ٹھنڈا پانی پیش کیتا۔ جدو آپ دے سامنے ساری چیزاں آئیں تے یکدم خیال یار آ گیا کہ حضور کس حالت تشریف لے کے جانا ہوں گے، اور آپ نے سارا سامان پیچھے بندیا، وہی کھانا سارا کچھ کٹھا کیتا، پانی لیا تے چل پے۔ تے علامہ اقبال کہندا کہ پھر اتنے 2 چیزاں آ گئیاں، کہندا ہر 2 بمنزل رواں، ہر 2 امیر کارواں۔ کہندا جدو حضرت ابو خزیمہ انصاری چلے تے 2 چیزاں آ گئیاں، ایک عقل آ گئی، کہنے لگا چھڑ تو نہ بھی گیا تا کیڑی گل ہے، جس طرح اسی کہنے ہو جی ساڈے اسی نہ نہیں گیا تا گھر خیر ہے، اوتھے ناموس رسالت دا باقی جو پہنچے ہیں۔ اے گل اس تو سمجھن والی کہ 2 چیزاں ہمیشہ ہر بندے کول رہندیاں۔ اقبال کہندا کہ 2 چیزاں آ گئیاں، کیڑیاں؟ ہر 2 بمنزل رواں، ہر 2 امیر کارواں۔ ہر منزل تے 2 چیزاں آ گئیاں، اور 2 چیزاں کے بعد کے ایک روکن لگی ایک ودھان لگی۔ عقل بہیلا می بر، عقل کہندی چھڑ یار میرے بچے گھر والے کی سوچن گے، کتھے جائیں گا، او دورن اوتھے ناموس رسالت دا دھرنا، اوتھے جناب او شہر چل رہے ہیں، تو ایتھے کی کریں گا، تو نہ بھی گیا تا خیر ہے۔ عقل بہیلا می برد، عقل پیچھے کھچ دی تے عشق برد کشاں کشاں۔ عشق جڑا نا وہ دھکا لاندا، او کہندا جتھے میرے یار دی گل ہو رہی اوتھے چل، اوتھے چل۔ ایمان جڑا وہ کھچ کے لے جاندا۔ اسی یہ قسم دے سکتے ہیں، اسی یہ حلف دے سکتے ہیں کہ ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی منی، عقل دی نہیں منی۔ من سب نبیہ فاقتلوہ، من سب نبیہ فاقتلوہ، من سب نبیہ فاقتلوہ، من سب نبیہ فاقتلوہ۔ ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی گل منی، اور جتھے حضور دی ناموس، ختم نبوت، دین اسلام دی لوڑ پئی، ساڑھا قائد اپنی ویل چیئر لے کے عشق برد کشاں کشاں، اور وہ قافلہ بنایا کہ جتھوں گزر گیا ایک باری لوگ کہتے سن کہ اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اے قافلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بے سر و سامانی دا عالم ہوئے، ٹھنڈ ہوئے یا گرمی ہوئے۔ انہیں ساڑھے اندر وہ عشق بھریا جڑا زمین اور زمان اور مقام اور ہر شے تو ماورا ہو گیا۔ یقین جانو ویسے گھر بیٹھے ٹھنڈ لگ دی، لیکن تصور کرو نا کہ ادھر جانا اور کام کرنا، تحریک دا کام کرنا، حضور دے دین دا کام کرنا، ساری چیزاں دور ہو جاندیاں، کیونکہ ساڑھے اکھاں دے سامنے ساڑھے کول مثال بڑی بڑی، جنہیں نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، بہار دیکھی نہ خزاں دیکھی، بلکہ علامہ صاحب فرمایا سن لا الہ الا اللہ دا علم بلند کیتا۔
بیٹھے ہو بھائی اسی روڈ تے نکلیں گے تو ساڈے مخالف ساڈے کو ڈرن گے، تسی صرف اینج ہاتھ چاہتے ہو نا تو وہ اینج ہوندے نے اینج۔ ہاں اس یقین نال ہاتھ چاہے کرو کہ ساڈے ہاتھ چاہن نال کفر لرزہ بر اندام ہے، بے یقینی نال نہیں کام کرنا، بالکل جڑا کام کرنا وہ یقین نال کرنا، اور اس یقین نال کرنا کہ ساڈے ماں کا مولا سانو دیکھ رہے ہیں، ساڈا یہ ہاتھ چاہنا بھی تاں قبول ہونا۔ تسی ہاتھ چاہ کے اور کھل سینہ کھول کے نعرہ لایا کرو۔ اجے کسی نے کوئی شک ہے؟ من سب نبیا فاقتلوه، 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 حضرت صدیق اکبر دی ناموس رسالت دے ہوتے اس امت دے سب نو حلیم متبع، سب نالو کریم طبیعت دے مالک، افضل الخلق بعد الانبیاء۔ آپ دی گل جڑی جشدی ساریاں گلاں ہی ساڈے قائد دے منہ تو جدیاں سن، اسی دے پاسے میں نقلا مارن واسطے کھڑے ہوئے ہیں۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود نے حضور نے گل کر دیتی کہ جناب مختلف قبیلیاں دے مختلف، ویسے گل دساں اسے طرح کی گلاں سانو اج کل کر دیں، اور جناب مختلف لوگ اے دیکھنا چند دن بعد تانوں چھڈ کے ٹر جان گے۔ ہائے ہائے حضرت اے دیکھو تسلسل حق والے نہ رہندا قیامت تک اسی طرح رہنا۔ کہتے ہیں یہ چند دن دا جذبہ مک جائے گا، میں کہ نہیں یہ نہیں مکدا، یہ مکے گا تاں جدو یہ مکے گا نہیں بلکہ روح کڈن نال زیادہ بچ جاتا۔ ساڈے قائد دنیا تو گئے تو ساڈا جذبہ زیادہ بچ گیا، جلدی جا کے اپنے ہر عمل نالے ثابت کرنا کہ ساڑا جذبہ بدیا ہویا گھٹیا ہویا نہیں۔ کم کہنے نا پنجابی سارے پنجابی بیٹھے ہوں کہنے کم تی تے وے، ٹھیک ہے نا، کہ اساں ہر دسنا بھئی کم تی تے وے، بچے تھی بچے لگ دو، کم تی تے وے، کوئی ٹینشن والی گل نہیں، کوئی پریشانے والی گل نہیں۔ اور مینوں اج اے نال دوستان انہوں نے استاد صاحب جو کہتے سن منڈے آج نال جڑے دوست ہیں انہوں نے مینوں کل ایک ٹکر دکھایا کہ خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب وہ آدھے بھائی علماء سے مشاورت کی جائے گی مذہبی جماعت کے دھرنے کے بارے میں۔ میں کہا حضور پچھوں شروع ہو جاؤ ذرا 126 دن والے دھرنے دے مشاورت کرو علماء کو 126 دن والے دھرنے دے بارے تے علماء تانوں دسن گے تہاڈا ساڈے بارے علماء نال مشاورت دھرنے دی نہیں ہونی، علماء نال مشاورت ہونی تہاڈی ساڈے بارے معاہدے دی۔ تساں علماء نال معاہدے دا پوچھو کہ میں معاہدہ کیتا بحیثیت ریاستی ذمہ دار اور میرے لوگوں نے معاہدہ کیتا اس دی شرعی حیثیت کی ہے، پھر علماء تانوں دسن گے دھرنا تا اگلی شے ہے نا، تسی پہلے جڑا معاہدہ کیتا اس دی مشاورت کرو۔ بلا مشاورت کدھر مفتی عبدالکافی کو نہ کر لینا، مشاورت کرن واسطے علماء لبو۔ اور یہ یاد رکھنا اسلام دا ایک اپنا اعزاز ہے، اسی ہسے تا بڑے زور دیاں لیکن وہ دیکھو جس چیز نال اس نے اسلام نو مزاح دا طریقہ بنایا، انہیں مذاق اڑایا اسلام دا، رب نے اس سے صفت کو چنڈ پوا دیتی۔ اے اسلام دا اعجاز ہے، تسی دیکھو کہ جڑا اسلام نو بدنام کرن دی کوشش کرے گا یا اور رویہ لے کے آئے گا اور روپ لے کے آئے گا اور او دھار کے ساری چیزاں اسلام دے ہوتے او ایک مزاحن اور اسلام دی تنقید دا سبب بنے گا، رب کتنا غفور الرحیم ہے، رب ڈاڈا بھی بڑا ہے، وہ قہار بھی بہت ڈاڈا، انہیں اندے کولے ہی انہوں چنڈ پوا دیتی۔ اے بڑی قابل غور گل ہے کہ اسلام نو جس سبب دے نال انہیں بدنام کرن دی کوشش کیتی سی سر عام پوری دنیا دے سامنے، میرا نہیں خیال کدی اس طرح کسے ساڑھے بڑے داؤ سن۔ استاد فرماندے سن کہ حضرت جنید بغدادی اس نچن والی نو لیا ہے نا جدو تے لیا کے سجدے رکھ کے کہتا فرمایا مولا میرا اتنا ہی کام سی ہن تو اس دا دل بدل لے۔ ساڈے بڑیاں دے کردار اے سن
ساڈے وڈیاں دے کردار ہے نہیں اے تے بے ساڈے وڈے کی اے تے کسے دا بھی وڈا نہیں میرے خیال نال اے بالکل کسے دا بھی وڈا نہیں دیکھو لیکن اسلام ڈاڈا وہ بہت ڈاڈا وہ اپنا حصہ وصول کر لیندا اوندا نام لے کے اوندا رویہ اپنا کے کوئی 2 نمبر طریقے تے چلے گا وہ اس نو اسی طریقے نال ڈھا دیندا اس واسطے سارے نو یہ سبق ہے کہ اسلام نہ ٹکر نہ لو وہ باویں اوندا روپ دھارے ہوئے نے یا باویں اس دے خلاف کھڑے ہو بچو وہ بہوں ڈاڈا وہ بہوں ڈاڈا ہاں وہ استاد فرماندے سن کہ جڑا امیہ حضرت بلال نو لمیا پائی رکھیا نا مکے وہ پھر لیا کے بدر وچ 2 ٹکڑے بھی کرا دیندا اسلام بہوں ڈاڈا اس کو بچ کے رہو اس دا ایک اپنا نظام ہے اپنا طریقہ کار ہے اسی بھی سوچتے رہندے ساں کہ یار ایک ہی گل ہے کہ بدنامی دا باعث میرے خیال نال اس تو زناٹے دار اسلام دی طرفوں تھپڑ ہے کوئی نہیں ایک اس نو تھپڑ اسلام دا بس اتنا سمجھو اے اور کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ پناہ استاد منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو تے اسلام دے نال کوئی مذاق اڑائے تو پھر اسلام اس دا مذاق اس طرح بڑھوا دینا نہیں وعدہ خلافی نہیں ہونے لگی تھی ٹینشن نہ لو اے علماء ساڈے علماء پاکستان دے جڑے علماء جڑے اون وعدہ خلاف کیونکہ کہہ جو رہنے علماء کو جانا علماء نہیں ہونے دے وعدہ خلافی او دسن گے گا جے وعدہ خلافی دو تسی انہوں نے پیغام دینا چاہتے ہو نا وعدہ خلافی نہیں تاں پھر پورے زور نہ نعرہ لایا کرو کہ انہوں نے پتہ لگو کہ جنہاں نال وعدہ کیتا گیا نا وہ وعدے والے تیار بیٹھے آخری گل ہو رہی ہے حضرت جناب صدیق اکبر دے سامنے حضور عروہ بن مسعود ادو حضرت نہیں بنے ادو سفیر بن کے آئے کفار دی طرفوں مشرکین مکہ دی طرفوں کہنے لگے مختلف قبیلہ قومہ دے لوگن یا رسول اللہ تو ہم چھاڑ کے چلے جان گے تے حضرت صدیق اکبر اگے ودے اے قیامت تک جتنا وقت گزر چکیا ممبر دے اوتے بیٹھ کے اس دا ترجمہ نہیں ہو سکتا استاد صاحب فرماتے ہیں جنہوں پوچھنا ہوئے وہ ساڑھے امام صاحب کو آکے اندر حجرے پوچھ لے امسس بدر اللہ آپ نے جڑا الفاظ فرمایا امسس بدر اللہ فرمایا جاؤ تسی جا کے لاتو منات دیا شرمگاہ چوسو اسی اپنے آقا مولا نوں چھڑ کے جان والے نہیں ہیں انہیں ثابت کیا کہ چلے جان گے کہ اسی بھی تانوں یہ کہنے ہیں کہ جاؤ تسی واشنگٹن اور نیو یارک دے اندر سیراں کرو تے جا کے گند کھاؤ اسی اپنے آقا و مولا نال غداری کرنے والے نہیں اسی اپنے آقا و مولا دی ناموس واسطے آج بھی کھڑے ہیں کل بھی کھڑے رہے ہیں جس طرح اپنے قائد دے نظریے تے کھڑے ہیں کیونکہ ساڑھے قائد سانو دس کے گئے جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ تسی دسو کیڑی شے ہے جنہیں ساڑھے قائد دے پیر نہیں چومے او سیاستدان ہوئے جو دنیا طبقہ ہے فکر دا ہوئے او آخر کہن تے مانو کہ بابے ورگا کوئی نہیں ہوتا بابے ورگا کوئی نہیں نہ اندے ورگی کسے کو گل ہے او ایک کہن تے مجبور ہو او ایک کہن تے مجبور ہو گیا او ایک دنیا دے کسے بھی طبقہ فکر تو آدمی رکھتا ہوئے وہ بڑا ذہین ہوئے وہ کہنے تے مجبور ہو گیا بابے ورگا حافظہ بھی کسے دا نہیں بابے ورگی گل بھی کسے دی نہیں استقامت بھی کسے دی نہیں کوئی شے بھی نہیں بلکہ بابے ورگی آنکھ بھی کسے دی نہیں بابے ورگی ابرو بھی کسے دی نہیں بابے ورگی نک بھی کسے دی نہیں بابے ورگا ہاتھ بھی کسے دا نہیں اور ساڑھے قائد میں اللہ تعالیٰ نے تمام اس واسطے کہ وہ سب کچھ اپنے آقا و مولا دے ہوتے وار چکے سن عاشقان عوض خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر ساڑھے قائد فرمانے سن جڑے ساڑھے آقا و مولا دا عاشق ہو جاندہ جڑے انہوں دا غلام ہو جاندہ انہوں دی ہر شے نرالی ہوندی ہر شے نرالی ہوندی انہوں دی اپنی الگ ہی خوشبو ہوندی خوش تر زیبا تر و محبوب تر پھر اللہ تعالیٰ انہوں دی تمام گلنا لوگوں دے دلے اس طرح محبت کر کے پا دیندہ جڑا نہیں ملیا وہ پشتاندہ رہا جڑا ملیا وہ اسے لذت گھومے کہ یار میری ملاقات بابا جی نال ایک دفعہ ہے سی میری ملاقات اس مرد مجاہد نال ایک دفعہ ہے سی
بلکہ وقت گزرن تو بعد جب وقت آئے گا تو لوگ فخر کرے کرن کہ اسی اس دور چ ساں جس دور چ امیر المجاہدین سن، اسی اس دور چ ساں، اساں ایک دفعہ آپ دی گڈی چلدے دیکھا ہے، اسی آپ دے نال فیض آباد گئے، تاریخ رقم ہوندی رہے گی تے لوگ اپنے بچے نو یہ سبق دے طور تے سنایا کرن کہ امیر المجاہدین اتنے بڑے دلیر سن، اتنے بڑے حافظ سن، اتنے بڑے قاری سن، آپ حدیثاں اس طرح پڑھتے سن جس طرح قاری قرآن پڑھتے ہوندے ہیں۔ ہاں یہ ساری چیزاں انہاں دے نال مختص سن۔ وہ جس راہ سانو لا کے گئے نا اللہ تعالیٰ سانو اس راہ تے رکھے، اس راہ دے اوتے بڑے بڑے اوکھے فیصلے کرنے پوندے ہیں، کیونکہ جدو حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو حضرت صدیق اکبر نے سب نالوں پہلے اعلان کیا، فرمایا لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے فرمایا۔ بڑی مزدار گالیں ہونے تھے بھی، انہوں نے کہا جی کس طرح جائے گا؟ جی حضرت اسامہ بن زید کی عمر چھوٹی، یہ ہے بچے انہوں نے پتہ نہیں، آپ نے فرمایا اسامہ بن زید نو میں بھیجاں گا، صدیق بھیجے گا اور دنیا دیکھے گی کس طرح بھیجے گا۔ حضرت اسامہ بن زید گھوڑے تے سوارن، حضرت صدیق اکبر تھلے پیدل چل رہے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ التجا کی کہ حضور میں تھلے، آپ نے فرمایا نہیں، حضرت اسامہ بن زید غلام ابن غلام اور ادھر صدیق اکبر خلیفہ ہے بلا فصل، حضور دا جانشین۔ حضرت صدیق اکبر دی بڑائی ہے نا کہ انہوں نے پوچھا کہ انت خلیفۃ رسول اللہ، کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں انا خالفۃ رسول اللہ، میں حضور دا نکمہ ترین، یہ تو انہوں دی بڑائی ہے، لیکن جانشین ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ حضرت اسامہ بن زید غالباً عمر 17 سال ہے، 18 سال، مختلف روایات گھوڑے تے سوارن، حضرت صدیق اکبر تھلے چل رہے ہیں، قریشی و ہاشمی تھلے چل رہے ہیں، غلام ابن غلام گھوڑے تے سوارے، اور گھوڑے تے سوارے آپ دے رکاب حضرت صدیق اکبر دے سینے نال لگ رہے ہیں۔ یہ سخت فیصلے کرنے پوندے ہیں۔ اگلی گل، مانعین زکوٰۃ نال جنگ ہوئے گی، منکرین ختم نبوت نال جنگ ہوئے گی، مانعین زکوٰۃ، حضرت عمر آ گیا مانعین زکوٰۃ دے معاملے، انہوں نے کہا بابا جی ہاتھ تھوڑا رکھو، ہاتھ تھوڑا رکھو۔ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ثقلت قوموں کا یا عمر، ہائے ہائے ہائے، فرمایا تجھے رونے والی روئیں، تو آج کہتا ہے صدیق ہلکا ہاتھ رکھے جس کو میرے آقا و مولا کے دور میں جو اونٹ لاتا تھا اور گھٹا باندھنے کے لیے رسی بھی ساتھ لاتا تھا، اب وہ اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق تو اس کا بھی سر کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہ ہیں وہ فیصلے جس نے امت کو، جس کے فیصلوں نے امت کے اندر وہ بنیاد بوئی کہ پھر امت نے کیسر و کسریٰ کو اپنے پاؤں میں رون ڈالا۔ پھر 2.5 نبی پیدا ہو گئے، ان کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے جہاد کیا، وہ سخت فیصلے۔ حضرت عمر نے کہا جناب مدینہ خالی ہو جائے گا جب لشکر اسامہ جائے گا، تو ہمارے قائد بڑی بڑی بات کرتے تھے، فرمایا صدیق اور اہل مدینہ کو جنگل کے درندے آئیں اور پاؤں سے گھسیٹ کے لے جائیں، صدیق کو یہ گوارا ہے، لیکن اپنے آقا و مولا کے فرمان سے ایک سودر بھی پیچھے ہٹے یہ گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ساری گلاں کر کے آخری گل تانوں مسئلہ سمجھا داں، تو سن بھی لینا۔ مسئلہ ہے کہ اسی سفیر نو کیوں کڈنا چاہتے ہیں، ایک نکا جا مسئلہ کہ تسی اودے پیچھے کیوں پے ہو۔ 4 پتر ہون کسے گھر وچ، 2 بھی ہون، ایک پتر نافرمان ہو جائے تو جڑا دوسرا پیو دا فرما بردار ہوئے اس نو حلالی تاں منیا جائے گا جو تک یا تو اس نو انہاں دا فرما بردار نہیں کر لیندا یا پھر انہوں علیحدہ نہیں کر دیندا اپنے ماں باپ تو۔ ماں باپ برداشت نہیں کر دینا جو نافرمان ہوئے گھروں کٹ نہیں دے۔ اگر ایک کرایہ دار ہوئے ساڑھے گھر وچ، مثال کے طور پہ میرے گھر وچ کرایہ دار ہے، وہ تھلی منزل چ رہندا، اسی اتی منزل چ رہندے ہاں، وہ کسی بھی دوست دے نال مثال دیتی جا سکتی، اے بھائی اور انہاں دے گھر کرایہ دار ہوئے، انہاں دے والد صاحب نے انہوں رکھیا ہوئے تے انہاں دے والد صاحب نال اگر کرایہ دار بدتمیزی تے گستاخی تے اتر آئے، تسی برداشت کرو گے وہ کرایہ دار تواڈے گھر رہے یا پھر اس دا کوئی دوست رہے جڑا تواڈے والد صاحب دا گستاخ ہوئے؟ اسی صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں سارے رمن وہ ساڑھے آقا مولا دا گستاخ ہے تاں اسی سفیر نو کڈھانا چاہتے ہیں۔ اسی گھر دے اندر تا کرایہ دار ساڑھے پیو دا دشمن ہوئے برداشت کرن نوں تیار، تے ملک حضور دے نا تے بنیا، اس ملک دے اندر باسی جڑے نو حضور دے غلام ہیں، اس واسطے اسی برداشت نہیں کرتے تاں آخدے سفیر نو کڈو، اور ساڑھا اندر نہ کی لڑائی، ساڑھا ملک ہے اے حضور دے نا تے بنیا، اس دے وچ بسن والے حضور دے غلام ہیں، اے ساڑھا گھر ہے، اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ او ملون نہیں رہ سکتا، باقی رہو لین دین سب کچھ کرو، لیکن وہ اس واسطے نہیں رہ سکتا کہ وہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ ہے، اور انہوں نے ریاستی سطح دے ہوتے گستاخی کی تھی۔
اور اس دا جواب ریاستی سطح دے اتنے یہی بنتا کہ انہوں دا سفیر کਢیا جاوے، اس تو تھلے کوئی نہیں بنتا، اور انہوں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کیتا جاوے۔ باقی جڑے سارے معاملات ہیں تے تساں اپنے جذبے میں جوان رکھنا اور کسی قسم کی گھبران کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہر میدان تحریک لبیک یا رسول اللہ صف اول ہوئے گی، اور سیاست دے معاملات ہون اور ریاست دے معاملات ہون اور ناموس رسالت ختم نبوت دا ساڈا جذبہ ایمان ہے نا، باقی جڑے بھی معاملات ہون انشاءاللہ اسی ہر معاملے صف اول رہاں گے، اور کسی قسم کی کوئی گھبران کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساڈا نعرہ او وے جڑا مالکاں دے نام دا تاجدار ختم نبوت لبیک آخر دعوانا